شہادت حضرت قاسم علیہ السلام۔ آپ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم علیہ السلام جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت امام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور والا ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا، ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل پیش آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے، قاسم کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا ہوں، تم ہی بتاؤ کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا، چچا جان اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت قاسم کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہیں سینے سے لگایا اور اجازت مرحمت فرما دی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر ذرا بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک بحران پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسین بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا، اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ ارزق نے کہا، کچھ بھی ہو میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ بھی اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا، آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم غالیوں کا جواب غالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا مارا کہ سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب ہاشمی نے ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور غصے میں کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب انہی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم علیہ السلام کو للکارا کہ اے لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کے ناخن لو، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن ہاشمی بہادروں کو تو نے نہیں دیکھا ہے،
ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا، پھر دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ اچانک حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا، اے ارزق، تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں آ کر لڑائی کے سب گر بھول گیا۔ اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسے ہی ارزق جھکا، آپ نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، یا اماہ العطش العطش، اے چچا جان پیاس پیاس، چچا جان اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم ساقی کوثر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے چلا کر کہا، اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ بالآخر شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یا اماہ ادرکنی پکارا، یعنی یا چچا جان، اے چچا جان میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ جسم مبارک زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے سر قاسم کو گود میں لے کر چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔